میرا تعلق فضل محمود مہبی صاحب، فقلی کے مولوی عبدالعزیز صاحب، مولوی فضل ربی صاحب اور مولوی تاج محمد صاحب سے پیدا ہوا۔ مولوی تاج محمد صاحب بغداد کے رہنے والے تھے۔ ان کی تعلیم BA تک تھی۔ اس کے علاوہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور اسلامیہ ہائی اسکول پشاور میں سیکنڈ ماسٹر تھے۔ فقلی کے مولوی عبدالعزیز صاحب دیوبند کے سند یافتہ تھے، جو صحیح معنوں میں عالم اور قوم پرست انسان تھے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب میرے دوست اور ہم سبق عبدالحلیم کے بھائی تھے اور اس نے بھوپال میں تعلیم حاصل کی تھی۔ عثمانزئی کے بڑے ملا صاحب کے خاندان سے تھے۔ فضل محمود مہبی چارسدہ کے رہنے والے تھے، میٹرک پاس تھے اور انقلابی شاعر تھے۔ جس وقت انگریزوں نے خلیج فارس میں ایک آزاد بندرگاہ قائم کی اور ترکوں کے خلاف عربوں کو بندوق، پستول اور کارتوس نہایت سستے داموں بیچنا شروع کیا، پٹھان قبائل کو اس اسلحے کا سراغ مل گیا تھا۔ وہ جاتے اور وہاں سے یہ اسلحہ خرید کر یہاں فروخت کرتے۔ انگریز نے یہ اسلحہ پٹھان قبائل میں دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ اسلحہ ان کے ہاتھ کہاں سے لگا۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ اسلحہ خلیج فارس سے ایران اور بلوچستان کے راستے افغانستان اور پٹھان قبائل میں لایا جاتا ہے۔ تو انگریزوں نے اس اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خلیج فارس اور اس کے کنارے گرگسن کے زیر کمان ایک چوکی قائم کی۔ اس چوکی کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو انگریزی، اردو، فارسی اور پشتو بول سکے اور سمجھ سکے۔ مہبی صاحب یہ چاروں زبانیں بول اور سمجھ سکتا تھا۔ اس کو وہاں بطور ترجمان مقرر کیا گیا۔ اس نوکری کی وجہ سے مہبی صاحب میں سیاسی شعور اور قومی جذبہ پیدا ہوا۔ پشتو شاعری میں انقلاب مہبی صاحب نے پیدا کیا۔ زلف و رخسار، خط و حال اور گل و بلبل کی جگہ وطن اور قوم، غربت و افلاس کی طرف پشتو شاعری کا رخ موڑا۔ میں اسے پشتو کا شیکسپیئر کہتا ہوں۔ ان کا پٹھان قوم پر بہت بڑا احسان ہے، مگر افسوس پٹھانوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ ان دنوں تورنگزئی کے حاجی صاحب کی بحیثیت بزرگ و ولی نئی نئی شہرت ہوئی تھی اور سب ان کے ساتھ دین دنیا کی خدمت کے لیے تیار تھے۔ حاجی صاحب پشاور کی دوسری صوفیہ اور بزرگوں کی مانند نہ تھے۔ وہ زبانی نہیں بلکہ عملاً مصلح تھے اور قوم سے وہ تمام غلط رسوم اور رواج مٹانا چاہتے تھے جس سے قوم کو دین و دنیا کا نقصان پہنچ رہا تھا۔ مہبی صاحب کے ذریعے میرا بھی حاجی صاحب ترنگزئی سے تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ حاجی صاحب پہلے اپنے گاؤں میں رہتے تھے، مگر بعد میں عبدالاکبر خان کے والد صاحب نے ترنگزئی اور عمرزئی کے درمیان ایک جگہ ان کو دے دی تھی۔ وہ وہاں منتقل ہو گئے۔ جمعے کے دن یہاں بہت بڑی جماعت ہوتی تھی، دور دور سے لوگ یہاں آتے تھے اور میں بھی وہاں جایا کرتا تھا۔ میں مشن سکول میں اپنے ہیڈ ماسٹر وگرم صاحب اور ان کے بھائی ڈاکٹر وگرم سے بہت متاثر ہوا تھا۔ ان کی قربانیوں نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں بھی اپنی قوم اور وطن کی خدمت کروں۔ ان دنوں جہالت کی وجہ سے ہماری قوم کی بڑی بری حالت تھی۔ نہ حکومت کی جانب سے اور نہ قوم کی جانب سے تعلیم کا کچھ انتظام تھا، اور اگر کسی گاؤں میں کوئی پرائمری سکول ہوتا بھی تو مولوی حضرات کسی کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ پٹھان بچوں کی تعلیم کے لیے ملک میں اسلامی مدارس قائم کروں اور اپنی عمر ایسی ہی خدمت میں گزار دوں۔ 1910 میں مولوی عبدالعزیز صاحب اور میں نے مل کر ایک مدرسہ عثمانزئی میں بنایا اور مزید مدارس کے قیام کے لیے ہم نے دوسرے علاقوں کے دورے شروع کیے اور لوگوں کو میں نے حصول علم کی جانب متوجہ کیا۔ میں نے پٹھانوں کے دلوں میں علم کی ضرورت اور اہمیت کا احساس پیدا کیا۔ اس طرح ہم نے آہستہ آہستہ مختلف علاقوں میں مدارس بنانا شروع کیے اور تھوڑے عرصے میں ہم نے بہت سے مدارس کی بنیاد رکھی۔ ہمارے گاؤں کی قریب مفتی آباد کے لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں وہاں گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور علم کی خوبیوں پر تقریر کی۔ اتنے میں ایک ملا جو چترالی نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کا تھا اور لوگ اس کو چترال ملا کہتے تھے، وہاں آیا۔ اس کے پاس بندوق بھی تھی اور کتابیں بھی۔ ہم صلاح و مشورہ اور بات چیت کر رہے تھے کہ ملا صاحب اٹھا اور کہا
کہ یہ تعلیم جو عبدالغفار نے شروع کی ہے میں اس کو نہیں مانتا اور نہ ہی یہ تعلیم ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان مدارس میں جو کتب پڑھائی جاتی ہے ان میں لکھا ہے ایک کتا بھونکتا ہے، ایک بڑا انجیر، کیا اس کو علم کہتے ہیں؟ یہ سراسر اسلام کی منافی ہے۔ میں عبدالغفار کے ساتھ فیصلہ کرنے آیا ہوں، چاہے وہ کتاب پر فیصلہ کرے یا بندوق پر، میں تیار ہوں۔ میں نے جواب میں کہا، ملا صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ میں بندوق چلانے والا آدمی نہیں ہوں۔ وہاں عثمان زید چلے جاؤ، وہاں میرا ایک چچا زاد بھائی محمد خان رہتا ہے، اس کے سامنے بندوق کا نام لو تو وہ تمہیں مزہ چکھا دے گا کہ تو کتنے فانی میں ہے، اور اگر کتاب پر فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ ملا صاحب علم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اگر تم لوگوں کو انگریزی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہو تو خود ان کی تعلیم کا انتظام کرو، مگر ستم تو یہ ہے کہ نہ تو تم لوگ خود تعلیم کا کوئی انتظام کرتے ہو اور نہ ہی ہم کو خدمت کرنے دیتے ہو۔ ایسی صورتحال میں اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پٹھان ایک زندہ قوم ہے، قومیت اور قربانی کا مادہ بھی رکھتی ہے، مگر اسے بیداری کی ضرورت ہے۔ قومیں صرف دم و درود سے بیدار نہیں ہوتی، قوموں کو بیدار کرنے کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو بے غرض ہو، دیانتدار، ایماندار اور صرف خدا کی خاطر اپنی قوم کی خدمت کے لیے تیار ہو۔ جب ایسے لوگ قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی کوششوں سے اس قوم میں مہر و محبت، ہمدردی اور رواداری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قوم سنور جاتی ہے۔ ہم کو کم ہمت خوانین، خود غرض ملاؤں اور پیروں نے بے عملی کا درس دیا ہے، اسی لیے تو ہماری قوم کا برا حال ہے۔ اگر قوم کی ترقی کا دار و مدار صرف دم و درود پر ہوتا، وظائف اور دعاؤں سے قوم ترقی کر سکتی، تو ہمارے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محنت نہ کرتے، قربانیاں نہ دیتے، تکالیف نہ اٹھاتے، بلکہ کسی مسجد کے گوشے میں موجودہ پیروں کی طرح بیٹھ کر دعائیں کرتے، اور ان کی دعاؤں کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ کام خود بہت ہو جایا کرتے، قوم سدھر جاتی، مگر بات یہ ہے کہ بغیر عمل کے دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس میں پٹھانوں کا بھی کچھ قصور نہیں تھا، ان کے سامنے جو بھی فارسہ صورت بن کر آ جاتا ہے یہ سب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کو شکرانے دیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے زمینیں وقف کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہن اور بیٹی تک سے اس کی شادی کر دیتے، اور وہ بدبخت ان کو احکام دین سے بھی روشناس نہیں کراتا۔ اور پٹھان یہ خیال کرتے ہیں کہ یہی پیر ہماری دین دنیا کا نجات دہندہ ہے، مگر ان خود ساختہ پیروں کو نہ دین کا غم ہوتا، نہ ہی قوم کی فکر ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، دین اور قوم کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے مدارس کی مخالفت ملا لوگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ان کا صرف ایک غدر لنک تھا، کیونکہ ان مدارس میں مساجد کے مقابلے میں زیادہ دینی تعلیم دی جاتی تھی اور بہت عمدہ طریقے سے دی جاتی تھی، اور طلباء کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ ملا لوگ کسی کو نماز بامعنی نہیں سکھاتے تھے، جبکہ ہمارے مدارس میں نماز ماترجمہ کی سکھائی جاتی تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ ہمارے مخالفین کا نہ دین سے کچھ سروکار تھا اور نہ اسلام سے، کیونکہ اسلام میں مرد و زن دونوں پر علم فرض ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ حصول علم کے لیے چین تک جاؤ۔ چین میں تو منیہ، خلاصہ اور عربی کا علم نہیں تھا۔ اسلام کا مطلب ہر دنیاوی علم حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ ملا صاحبان سچ مچ علم کی شیدائی ہوتے تو بجائے مخالفت کے ہماری حمایت کرتے، مگر ان کو تو یہ فکر تھی کہ اگر پٹھانوں میں فہم و شعور پیدا ہو جائے تو ان کی اپنی دکان سرد پڑ جائے گی، اور یہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ اگر قوم میں علم پھیل جائے گا تو قوم ترقی کرے گی، اور قوم کی ترقی میں ان کی اپنی ترقی بھی مضمر ہے، کیونکہ یہ قوم سے جدا تو نہ تھے، ان سے تو خوانین اچھے تھے، کیونکہ جب قوم میں علمی شعور پیدا ہوتا تو خوانین کے روب داب اور داغ میں ضرور کمی واقع ہوتی ہے اور ان کی ہانی کو نقصان پہنچتا ہے۔
مگر انہوں نے مخالفت کرنے کی بجائے ہماری بہت مالی امداد بھی کی۔ ہم ملا صاحبان کو بہت سمجھاتے تھے کہ اگر یہ قوم ترقی کرے گی تو تمہاری بھی ترقی ہوگی، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پٹھان قوم کے ساتھ ساتھ ملا بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ مفت خوری اور بیکاری کے ایسے عادی ہو گئے تھے کہ جدوجہد کا مادہ ان میں مبتود ہو چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن سیواگرام میں گاندھی جی کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ فرارتنا کے بعد گاندھی جی نے لوگوں سے کہا، آج جو ہم غلام ہیں اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بڑی ناشکری کی ہے، اور خدا کی نزدیک ناشکری بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اس لیے مصیبت میں گرفتار ہیں کہ خدا نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں اور ہم ان سے کام نہیں لیتے۔ ہمارا مذہبی گروہ یعنی برہمن مبتور اور بیکار ہو گئے ہیں۔ اس کفران نعمت کی وجہ سے خدا کی طرف سے ہم پر یہ لعنت نازل ہوئی ہے۔ گیتا میں لکھا ہے کہ جو کام نہیں کرتا اور خوراک کھاتا ہے وہ چور ہے۔ اس وقت قوم ملاؤں اور پیروں کے دام فریب میں گرفتار تھی۔ چونکہ لوگ ان کے زیر اثر تھے، اس لیے کسی دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک قوم اس وقت کسی کا اثر قبول کرتی ہے جب کوئی بااثر آدمی اس میں پیدا ہو جائے۔ جب ملاؤں نے ہمارے مدارس کی مخالفت شروع کی تو ہم نے اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے حاجی صاحب ترنگزئی کو اپنے مدارس کا سرپرست مقرر کیا۔ اس طرح ہم کسی حد تک ملاؤں کی تحریف کاری سے بچ گئے۔ حاجی صاحب ایک مسلح بزرگ تھے اور دیگر نام نہاد پیروں کی طرح نہ تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ دیگر پیروں کی طرح کوئی ان کو بلا واسطہ یا بالواسطہ خرید نہیں سکتا تھا۔ انگریز اس کام میں بڑا ہی ہوشیار تھا۔ اس نے مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے مسلمان رکھے ہوئے تھے اور ان کے چنگل سے کوئی پیر اور ملا بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف حاجی صاحب تھے جو ان کے دام میں نہیں آئے۔ ہمارے مدارس کی مخالفت میں انگریزوں کا ہاتھ اور ملا کی خود غرضی شامل تھی۔